اس نے تمام ایجنٹوں کو طلب کر کے حکم دیا کہ اس شخص کی تلاش میں ہر ڈاکٹر، ہر ہسپتال اور ہر کلینک کی چھان بین کی جائے۔ اسے سیاہ بالوں، کالی آنکھوں اور سفید رنگ والے ایک نوجوان کی تلاش تھی جس کی کلائیوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ جسم کے مقابلے میں کہیں زیادہ بھاری اور طاقتور ہیں۔ لیکن سر، ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ اس نے کیا جرم کیا ہے۔ ایک نوجوان سب انسپیکٹر نے کچھ سن لینے کے بعد کہا، صرف وہی کرو جو تم سے کہا گیا ہے۔ کبیر نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس کے لیے مشکل ثابت ہو رہا تھا کیونکہ وہ ان میں سے ہر ایک کو کھا لینے کی خواہش محسوس کر رہا تھا۔ تاہم نزت نے کہا تھا کہ جب بھی بہت سے انسانوں کے درمیان یہ خواہش محسوس ہو، کسی بکرے کا گردہ یا ران کھا لیا کرو، اس طرح انسانی گوشت کی خواہش وقتی طور پر دور ہو جایا کرے گی۔ اس نے کہا تھا، ذرا چند دن تک محتاط رہنا، پھر کچھ دنوں بعد ہی ہم انسانوں کو آزادی سے لقمہ بنا لیا کریں گے۔ کبیر کو نزت کی بات پر 100% یقین تھا کیونکہ اس نے لیڈر سے ملاقات کر لی تھی اور ان کی لیڈر انتہائی طاقتور تھی۔ اس کا نام شیلا تھا اور اسی نے نوجوان کو تلاش کر کے پکڑنے کا حکم دیا تھا۔ وہ شدید زخمی ہے اور ممکن ہے کہ کسی اسپتال میں زیر علاج ہو۔ شیلا نے اس کا حلیہ بتاتے ہوئے کہا تھا، وہ شدید زخمی ہے اور ممکن ہے کہ کسی اسپتال میں زیر علاج ہو۔ کبیر نے اپنے ماتحتوں کے سامنے یہ جملہ دہرایا، زیر علاج۔ ایک نوجوان نے کندھے اچکا کر کہا، یہ تو کوئی کارآمد ٹپ نہیں سر، اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے اس نوجوان کو تلاش کرو، تمام صلاحیتیں صرف کر دو، اب بس دفع ہو جاؤ۔ ان کے نکلتے ہی کبیر نے دروازہ کھول کر ایک تھیلے میں رکھی ہوئی ران نکالی اور دروازہ بند کر دیا، پھر ران کو اپنے نوکیلے دانتوں سے بمبوڑنے لگا۔ باہر ایک انسپیکٹر دوسرے ساتھی سے پوچھ رہا تھا، کیا چیف کا آخری جملہ شیر جیسی غراہٹ میں نہیں بدل گیا تھا احمد؟ حسینہ بیگم انتہائی متعصب عورت بلکہ بڑھیا تھی۔ اس کے پاس اتنی معلومات تھیں کہ اس کا پیٹ پھول رہا تھا، لیکن وہ خلاف عادت اپنا پیٹ ہلکا کرنے کے لیے آس پڑوس میں نہیں گئی تھی۔ اس کے قدم ایک ارادے کے ساتھ شمالی شہر کی طرف اٹھ رہے تھے اور وہ فٹ پاتھ پر گزرنے والے جوڑوں کو دیکھ کر ناک منہ چڑھا رہی تھی۔ اسے سب سے بری بات یہ لگتی تھی کہ غیر مقامی باشندے بھی شہر میں اسی بے فکری اور بغیر کسی پابندی کے گھوم رہے ہیں جو مقامی باشندوں کا حق ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ غیر مقامی باشندوں نے شہر کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ وہ مختلف علاقے والوں کے درمیان شادی بیاہ کی بھی مخالف تھی۔ اس نے بھی آدم خوروں کے بارے میں سن رکھا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ آدم خوری کے ان واقعات میں کوئی مقامی آدمی یا عورت ملوث نہیں ہو سکتی۔ اسے شیلا کے بارے میں ٹیلی ویژن کے ذریعے بہت کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ اسے 100% یقین تھا کہ اس غیر ملکی عورت کے تمام ساتھی غیر مقامی لوگ ہوں گے، لیکن اس وقت وہ شہر کے شمال میں اس علاقے کی طرف ہی جا رہی تھی جہاں بقول اس کے قابل نفرت غیر ملکی رہتے ہیں، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ ایک خاص اطلاع فراہم کرنے والے کو مالا مال کر دیا جائے گا۔ خاص اطلاع گلستان آباد میں ایک عام اصطلاح تھی۔ خاص اطلاع سے یہ مراد بھی لی جاتی تھی کہ جرائم پیشہ افراد کے بارے میں پولیس کو مطلع کر کے انعام لے لیا جائے، اور آج کل یہ خبر پھیلی ہوئی تھی کہ کسی زخمی نوجوان کے بارے میں اطلاع فراہم کرنے والے کو بھاری انعام دیا جائے گا۔ اس زخمی نوجوان کے بارے میں حسینہ بیگم سے زیادہ کسی اور کو علم نہیں تھا۔ گزشتہ روز ہی ایک نحیف بوڑھا ایک نوجوان کو اس طرح لایا تھا جیسے وہ نوجوان نہیں کوئی شیرخوار بچہ ہو۔ بوڑھے کا ایک ہاتھ بالکل اسی طرح نوجوان کے سر پر رکھا ہوا تھا جس طرح کسی بچے کو کندھے سے لگایا جاتا ہے۔ عام حالات میں حسینہ بیگم بڑے وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ بوڑھا چینی تربوز بھی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس نے نوجوان کو اس کے کندھے سے لگا ہوا دیکھ لیا تھا۔ نوجوان کرا رہا تھا اور بوڑھا حسینہ بیگم سے کہہ رہا تھا، آپ کے دروازے پر اپارٹمنٹ برائے کرایہ لکھا ہوا ہے خاتون۔ ہاں، لیکن میں اپنے اپارٹمنٹ میں غیر قانونی کام نہیں ہونے دیتی، حسینہ بیگم نے جواب دیا تھا۔ تاہم یہ سننے کے بعد کہ اپارٹمنٹ خالی ہے، بوڑھا چینی سر جھکا کر اندر آ گیا۔ اس نے 1 ماہ کا کرایہ پیشگی ادا کیا اور اسی روز حسینہ بیگم کو اپنے اپارٹمنٹ میں جڑی بوٹیوں کی بو محسوس ہوئی جو اسی اپارٹمنٹ سے آ رہی تھی جہاں وہ دونوں موجود تھے۔ حسینہ بیگم نے اس کی فوراً شکایت کر دی تھی۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ نوجوان کو جب لایا گیا تو وہ قریب المرگ تھا، لیکن اسی شام نوجوان کو ہوش آ گیا تھا۔ اگلی صبح اس نے آنکھیں کھول دی تھی اور اس کے زخم حیرت انگیز طور پر انتہائی تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ حسینہ بیگم یہ پوچھنے کی خواہش بمشکل دبا سکی کہ بوڑھا کس قسم کا جادوگر ہے۔ اس نے یہ بات صرف اس وجہ سے نہیں پوچھی کیونکہ بوڑھے نے اسے منہ مانگا کرایہ ادا کیا تھا۔ وہ ہر شام اپارٹمنٹ میں جانے لگی، لیکن بوڑھے نے اسے کبھی لاؤنج سے آگے نہیں بڑھنے دیا جہاں 3-4 برتنوں میں پانی اور پانی میں جڑی بوٹیاں ابلتی رہتی تھی۔ تاہم ایک بار حسینہ بیگم نے نوجوان کی جھلک دیکھ لی اور اسے یقین ہو گیا کہ بوڑھا کوئی بڑا جادوگر ہے، کیونکہ نوجوان کی گردن کا وہ زخم تقریباً بھر گیا تھا جو پہلے روز بہت گہرا اور جان لیوا لگا تھا۔
اب گردن پر اس جگہ صرف ایسا نشان تھا جیسے کھال جلس گئی ہو۔ حسینہ بیگم کو علم تھا کہ زخم اس طرح اچانک نہیں بھر جاتے، لہٰذا اس نے سن گن لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ بغور سنتی رہی۔ پہلے تو بوڑھا کسی اجنبی زبان میں کچھ کہتا رہا، لیکن پھر وہ صاف ستھری زبان میں باتیں کرنے لگا۔ بوڑھا زخمی سے بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ اس کے دل کو کس طرح دھڑکنا چاہیے، ریڑھ کی ہڈی کس انداز میں رہے اور گردے کس طرح کام کرے۔ اس کی باتوں سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ نوجوان اپنے اعضاء کو مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا اہل ہے، اور یہ بات ناقابل یقین تھی۔ وہ بوڑھا ایک بات ہر 10 منٹ بعد دہرا رہا تھا، تمہیں درد ہے نا؟ یقیناً ہوگا، ہونا بھی چاہیے، اور درد زندگی کی علامت ہے۔ جس کے درد نہ ہو وہ مردہ ہوتا ہے، اس کے بدن میں روح نہیں ہوتی۔ حسینہ بیگم یہی سوچتی تھی کہ کیا یہی وہ زخمی شخص ہے جس کے لیے انعام رکھا گیا تھا، اور اسی سوال کا جواب لینے کے لیے حسینہ بیگم اپنی نفرت کے باوجود غیر ملکیوں کے علاقے میں جا رہی تھی۔ یہ غیر ملکی دبلا پتلا آدمی نکلا جس کے بالائی لب پر تلوار مار کا مونچھیں تھی۔ حسینہ بیگم اس شخص نے سب کچھ سننے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے ہمارے معاشرے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ کیا ہم یہ توقع رکھیں کہ آپ اس نوجوان کے بارے میں ساری معلومات اپنے آپ تک محدود رکھیں گی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے نئے کرنسی نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی نکال کر حسینہ بیگم کی گود میں ڈال دی۔ یہ گڈی ہرے نوٹوں کی تھی، اور اسے دیکھ کر حسینہ بیگم کو یہ دکھ بھی نہ رہا تھا کہ ان کی گود کبھی ہری نہیں ہوئی تھی۔ حسینہ بیگم کی آنکھیں اتنے بہت سے نوٹ دیکھ کر مارے حیرت کے نارمل سائز سے دگنی ہو گئی۔ میں وہ 1,00,000 روپے دیکھ کر ہکلانے لگی۔ اب آپ کو ایک اور زحمت دوں گا حسینہ بیگم، فرمائیں۔ حسینہ بیگم اس شخص کے لیے اب جہنم میں بھی چھلانگ لگا سکتی تھی۔ اس پتے پر چلی جائیں۔ اس شخص نے کاغذ کا ایک پرزہ دیتے ہوئے کہا، یہاں آپ کی ملاقات FIA کے افسر جمیل سے ہوگی۔ آپ کو ان سے ملنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ آپ نے مجھے جو کچھ بتایا ہے وہ انہیں بھی منوان بتا دیجیے، اور پھر خوشی خوشی گھر چلی جائیے۔ اوہ ضرور، اللہ قسم ضرور۔ اتنے سے کام کی عوض اتنا خطیر معاوضہ ملنے پر حسینہ بیگم نے بے ساختہ طور سے اس غیر ملکی کے ہاتھ چوم لیے۔ اسے غیر ملکیوں سے نفرت تھی، لیکن یہ غیر ملکی اسے کوئی پہنچا ہوا بزرگ نظر آ رہا تھا۔ حسینہ بیگم کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کی ملاقات کسی غیر ملکی سے نہیں، اپنے ہی ملک میں جنم لینے والے ایک دوگلی نسل کے قاتل حمدو سے ہوئی ہے، جس کا نام اس کے باپ نے محمود اور ماں نے مارٹن رکھا تھا، اور پھر وہ اسے یتیم خانے میں چھوڑ کر اپنے نئے عاشقوں کے ساتھ فرار ہو گئے تھے۔ محمود یا مارٹن کا نام بدلتے بدلتے حمدو بن گیا، اور محمود نوجوانی میں 11 قتل کر کے دہشت اور موت کی علامت بن گیا۔ وہ کرائے کا قاتل تھا اور قتل کرنے کے لیے کوئی ہتھیار استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ مقتول کے جسم پر بھی اس کے فنگر پرنٹس نہ ملے، لہٰذا وہ مطلوبہ شخص پر مٹی کا تیل یا پیٹرول چھڑک کر ماچس کی تیلی دکھا دیا کرتا تھا، اور پھر اس تیلی کو بھی شعلے میں پھینک دیتا تھا۔ تاہم گزشتہ 1 سال سے اس نے کوئی قتل نہیں کیا تھا۔ اب وہ عزت کی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اس کے تعلقات اب FIA سے بھی استوار ہو چکے تھے، اور FIA کا مقامی سربراہ اس کا ایسا ہی احترام کرتا تھا جیسے کسی ساتھی کا کیا جاتا ہے۔ حمدو نے جمیل کے نمبر ملائے۔ اسے خطرہ تھا کہ ٹیلی فون کے نظام کی خرابی کے باعث کوئی بھی یہ گفتگو سن سکتا ہے، لہٰذا اس نے محتاط رہنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے دوست، اس نے مانوس سی آواز پہچانتے ہی کہا، ہمیں تمہارا مطلوبہ آدمی مل گیا ہے، اب میرا خیال رکھنا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم مطلوبہ آدمی کو تلاش کر چکے ہو؟ جمیل کی آواز پرجوش تھی۔ ہاں، ایک عورت تم سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ اس کے مطابق اس نے ایسے نوجوان کو تلاش کر لیا ہے جس کا پیٹ اور حلق کٹا ہوا تھا۔ میری درخواست یہ ہے کہ چرس لے کر آنے والے ٹرک کو مت چھیڑنا۔ تم جانتے ہی ہو کہ قتل وغیرہ جیسے غلط کام سے ہاتھ کھینچ چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ مطلوبہ آدمی ہی ہے تو پھر میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، لیکن میں تم سے ایک اور کام لینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ حمدو نے ایک طویل سانس لے کر پوچھا۔ تم ٹونی سے واقف ہو؟ وہی جیب کترا؟ ہاں، اور تم یقیناً سفاری پارک کے علاقے سے بھی واقف ہوگے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تب پھر ٹونی کو کسی نہ کسی طرح سفاری پارک کے عقب میں واقع زیر تعمیر بلڈنگ میں بھجوا دو، صبح 4 بجے۔ 4 بجے صبح؟ ہاں، بولو یہ کام کر سکتے ہو؟ لیکن ٹونی تو چھوٹے موٹے جرائم کرتا ہے دوست، پھر بھی اسے بھیج دو، میں اس سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ وقت پر وہاں پہنچ جائے گا۔ حمدو نے اسے یقین دلایا تو FIA کے سربراہ نے مسکراتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ حمدو یہی سوچتا رہا کہ آخر جمیل نے کیا چکر چلا رکھا ہے۔ اسے FIA کے اس افسر کے بارے میں بخوبی علم تھا۔ یہ واحد افسر تھا جس نے ایمانداری کو شعار بنا رکھا تھا، لیکن اب یہ بات یقینی تھی کہ اس کے اصولوں میں نہ صرف لچک آ گئی ہے بلکہ وہ کسی دوسرے راستے پر بھی چل نکلا ہے۔ حمدو کو علم تھا کہ FIA کے اس افسر نے اسے کتنی شدت سے ڈاکٹر شیلا کو تلاش کرنے کا حکم دیا تھا، مگر اب محض چند روز قبل اس نے حمدو سے کہا تھا
کہ وہ ڈاکٹر شیلا کو بھول جائے اور ایسے شخص کو تلاش کرے جس کا پیٹ اور حلق زخمی ہو۔ گزشتہ کئی دنوں میں حمدو 3 افراد کو سفاری پارک کے عقب میں واقع زیر تعمیر عمارت میں بیچ چکا تھا اور اب تک ان لوگوں کا پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ اس عمارت سے کہاں چلے گئے۔ سوال یہ تھا کہ کیا FIA کا اعلیٰ افسر بھی آدم خوروں کی صف میں شامل ہو گیا؟ تشریف رکھیے، جمیل نے حسینہ بیگم کے لیے اپنی سیاہ کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اس نے حسینہ بیگم سے اپنے دفتر میں ملاقات مناسب نہیں سمجھی تھی اور اسے کہیں اور لے جا رہا تھا۔ کار میں ڈرائیور بھی نہیں تھا۔ حسینہ بیگم یہ سوچ کر فخر سے پھول گئی کہ وہ اس کار میں بیٹھ رہی ہیں جس کو خود FIA کا آفیسر ڈرائیو کر رہا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ جمیل کا تعلق اس علاقے سے ہے اور اس نے اسی شہر کے مضافاتی علاقے میں جنم لیا تھا۔ اماں، ہم ہیڈ کوارٹرز نہیں جائیں گے بلکہ جمیل نے حسینہ بیگم کی طرف دیکھ کر اور جملہ جان بوجھ کر ادھورا چھوڑ دیا۔ ارے بیٹے، جہاں لے جانا چاہتے ہو لے چلو، حسینہ بیگم نے بڑی محبت سے کہا۔ تمہارے ساتھ تو میں خود کو انتہائی محفوظ سمجھ رہی ہوں۔ شکر ہے کہ FIA میں مقامی لڑکے بھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ غیر ملکیوں نے شہر میں کتنی گند پھیلا رکھی ہے۔ میرے بچے، ایسے ہی 2 غیر ملکی یا غیر مقامی میرے گھر میں بھی ہیں، ان میں سے ایک چینی ہے۔ ویسے میں نے ان سے منہ مانگا کرایہ وصول کیا ہے، کیونکہ اگر میں چین میں ہوتی تو وہ بوڑھا بھی مجھ سے منہ مانگا کرایہ وصول کرتا۔ درست، جمیل نے فوراً کہا اور پھر حسینہ بیگم کو کوریدنے لگا۔ اس نے چینی گوشت کبھی نہیں کھایا تھا اور اس کے منہ میں بار بار پانی برقرار رہا تھا۔ حسینہ بیگم نے اسے اپارٹمنٹ کے بارے میں ہی سب کچھ بتا دیا۔ سیڑھیاں کیسی ہیں، کھڑکیاں کہاں کہاں ہیں، زخمی کا بیڈ کہاں لگا ہوا ہے اور اس عمارت کے گرد کون کون سی اور ایسی عمارتیں ہیں۔ ارے ہمارے پڑوسی بہت شور مچاتے رہتے ہیں بیٹے، حسینہ بیگم نے بڑی نفرت سے کہا۔ کبھی ان کا کان بھی مروڑنے کے لیے آ جانا۔ آپ فکر نہ کریں اماں، جمیل نے مسکرا کر کہا، میں انہیں سرزنش کر دوں گا۔ حسینہ بیگم کو ہیڈ کوارٹرز کے بجائے ایک پرانے گودام میں لے آیا جو دوری سے ویران نظر آ رہا تھا۔ حسینہ بیگم ایک بار تو خوفزدہ ہو گئی۔ انہوں نے جمیل کی طرف دیکھا جو اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ شاید اس آفیسر کو پیاس لگ رہی تھی۔ گودام میں اسے ایسے کئی افراد نظر آئے جو پولیس والے لگتے ہی نہیں تھے۔ وہ بھی حسینہ بیگم کو کنکھیوں سے دیکھ کر سر ہلا رہے تھے۔ گودام گھر میں عجیب سی بو رچی ہوئی تھی۔ اس بو سے گھبرا کر انہوں نے جمیل کی طرف دیکھا۔ وہ اب ان سے کئی گز دور ایک حسینہ سے محو گفتگو تھا۔ حسینہ بیگم کو اس حسینہ کا لباس دیکھ کر غصہ ہی نہیں بلکہ شرم بھی آنے لگی۔ اس عورت کے ساتھ یقیناً کوئی حادثہ ہوا تھا کیونکہ اس کے چہرے کے دائیں حصے پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ حسینہ بیگم ان لوگوں کی سرگوشیاں سننے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ پھر وہ مسکرانے لگی کیونکہ وہ لنچ جیسے خوشگوار موضوع پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ جمیل، لنچ کے لیے کیا لایا ہے یار؟ ان میں سے کسی نے پوچھا۔ شاید مقامی جانور۔ ممکن ہے کہ لنچ کل رات کے ڈنر سے کہیں زیادہ لذیذ ہو۔ مجھے انڈین قورمہ تو بالکل پسند نہیں آیا، کاش کبھی فرانسیسی خوراک مل جائے۔ ایک آدمی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں تو صرف سینے کا گوشت پسند کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے منہ چلا کر کہا، رانیں کبھی ہضم نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ایک قسمت کی بات ہے، کسی کو سینے کا گوشت ملتا ہے اور کسی کو گردے یا رانوں کا گوشت۔ حسینہ بیگم زیر لب مسکرانے لگی۔ اسے بھی قصائیوں سے یہی شکایت تھی کہ وہ کبھی پسند کا گوشت نہیں دیتے۔ اس نے ایک بار پھر جمیل کی طرف دیکھا جو بڑے احترام سے عورت کے سامنے سر خم کر کے اب حسینہ بیگم کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اس کے آگے بڑھتے ہی دوسرے بھی حسینہ بیگم کے گرد اور قریب آ گئے۔ حسینہ بیگم کو یقین تھا کہ یہ سب خفیہ فورس کے ایسے رکن ہیں جنہوں نے اپنا حلیہ بدل رکھا ہے۔ ہر ایک نفیس لباس میں تھا، سب کے جوتے چمک رہے تھے۔ جمیل نے حسینہ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرایا۔ حسینہ بیگم بھی مسکرانے لگی۔ پھر جمیل نے اپنا سر جھکا لیا اور اس بار حسینہ بیگم گھبرانے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ لڑکا کیا کر رہا ہے۔ اسی لمحے حسینہ بیگم کو اس کا منہ اپنے گلے پر محسوس ہوا۔ وہ کانپنے لگی اور پھر اچانک ہی انہیں اپنے سینے میں چبھن سی محسوس ہوئی۔ ان کے پیر کانپنے لگے اور پھر جمیل نے منہ بھر کر ان کا گوشت دانتوں کی مدد سے کھینچ لیا۔ وہ گر پڑی۔ انہیں احساس تھا کہ ان کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اندھی سرنگ میں ہیں۔ انہیں اس سرنگ میں اپنی ماں کی آواز سنائی دی۔ وہ جلد واپس آنے کی ہدایت کر رہی تھی۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کا جسم ایک طرف پڑا ہے اور وہ دور کھڑی ہے۔ ان کے جسم پر جمیل جھکا ہوا تھا اور اس کا چہرہ خون آلود تھا۔ دوسرے لوگ بھی ان کے جسم پر منہ مار کر انہیں بمبوڑ رہے تھے۔ ان کے منہ چل رہے تھے، بانچوں سے خون بہ رہا تھا۔ یہ حسینہ بیگم کا خون تھا اور اب وہ حسینہ بھی حسینہ بیگم کی طرف ہی آ رہی تھی۔ حسینہ بیگم اپنی ماں سے ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ کیا وہاں بھی جمیل جیسے لوگ ہوں گے امی جان؟ نہیں میری بچی، یہاں تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ تب پھر میں بھی آ رہی ہوں۔
حسینہ بیگم نے اپنے خواب میں کہا۔ جب حسینہ بیگم کی ہڈیوں پر گوشت کا ایک بھی ریشہ نہیں رہا اور وہاں موجود لوگوں نے ہڈیاں تک چاٹ کر صاف کر دی تو ہڈیوں کو ایک بوری میں بھر دیا گیا۔ اب شیلا اپنے لوگوں سے مخاطب تھی جو اپنے خون آلود ہاتھ چاٹ رہے تھے۔ جیمی نے اس نوجوان کو تلاش کر لیا ہے جو میرے بچے کا باپ بنے گا دوستوں۔ شاندار، کسی نے چلا کر کہا۔ میں ایسے بچے کی ماں بنوں گی جو انسانوں کی موجودہ نسل سے کہیں زیادہ طاقتور اور ذہین ہوگا۔ پھر جلد ہی ہماری نئی نسل وجود میں آ جائے گی۔ یہ نوجوان انسانوں کی موجودہ نسل میں سب سے بہترین ہے۔ میں تو اتنا کہوں گی کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے اور اگرچہ اسے تلاش کر لیا گیا ہے لیکن اسے پکڑنا بہت مشکل کام ہے۔ کام نکلنے کے بعد ہم اسے بھی کھا جائیں گے۔ ایک انشورنس کمپنی کے چیف اکاؤنٹ نے اپنے ناخن چاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ بھی ممکن ہے لیکن میں پھر خبردار کر رہی ہوں کہ اسے پکڑنا بہت مشکل ہے۔ شاید وہ بھی انسان نہیں۔ جمیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے کہ وہ بھی اس تجربے کے سلسلے کی ایک کڑی ہو جو آپ کر رہی ہیں۔ وہ بھی کسی کی تخلیق ہو۔ نہیں، شیلا نے سر ہلا کر کہا۔ میں جانتی ہوں کہ دنیا میں ریسرچ کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس پر یہ تجربہ کسی دوسرے ملک میں ہوا ہو اور وہ فرار ہو کر یہاں آ گیا ہو۔ نہیں، یہ تجربہ صرف میں نے کیا ہے، صرف میں نے۔ گودام میں ایک لمحے کے لیے اداسی چھا گئی۔ وہ سب خاموش ہو گئے۔ یقیناً وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ حضرات، جمیل نے اچانک ہی کہا، میں نے آپ حضرات کے لیے ایک کرسچین ڈنر کا اہتمام کیا ہے۔ صبح 4 بجے سفاری پارک کی عقب والی عمارت میں ضیافت ہوگی۔ شاندار۔ وہ سب اچانک ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ لیکن کچھ دیر بعد شیلا نے کہا کہ صبح کا یہ وقت اس انسان کو پکڑنے کے لیے مناسب ہوگا جس کو جیمی نے تلاش کیا ہے، مگر اس کے چینی ساتھی کا کیا ہوگا؟ اکاؤنٹنٹ نے کہا۔ پھر یہ مختصر سی بحث شروع ہوگی کہ چینی کا تعلق کینیڈا سے ہے یا شنگھائی سے۔ وہ سب اس پر بحث کرنے لگے کہ چین کے کس علاقے میں رہنے والوں کا گوشت کیسا ہوتا ہے۔ لیکن شیلا سوچ میں گم تھی۔ اس میں درندوں کے سے خوف کا احساس جنم لے رہا تھا۔ اس کی وحشیانہ حس بتا رہی تھی کہ نحیف سا بوڑھا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ نوجوان اتنا کمزور ہے کہ خود اپنا دفاع نہیں کر سکتا، لیکن اسے یہ بھی احساس تھا کہ نوجوان کا ساتھی چینی بوڑھا ان کے منصوبے کو ناکام بنا سکتا ہے۔ شیلا کو معلوم تھا کہ بعض تاریخ ساز واقعات ایسے ہی نحیف و کمزور لوگوں کی تنہ تنہا کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جانور بہت طاقتور ہوتے ہیں اور انسان بہت کمزور۔ تاہم یہ انسان ہی ہے جس نے شیروں اور گینڈوں کو پنجروں میں بند کر کے ان کی نمائش شروع کر رکھی ہے۔ انہی حقائق کے پیش نظر شیلا کو زرد اور نحیف بوڑھے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جمی جس آسانی سے نوجوان کو پکڑ لینے کا ذکر کر رہا ہے وہ محض غیر ضروری خود اعتمادی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ شیلا نوجوان کے ہاتھوں مرتے مرتے بچی تھی۔ اسے نوجوان کی قوت کا اندازہ تھا لیکن پھر بھی اسے نوجوان سے کم اور بوڑھے سے زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔